پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات پہلے بھی جو ہے وہ بے سود گئے تھے، کیونکہ جب حکومت سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ رانا ثناء اللہ کا آپ کو یاد ہوگا پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہم سے اتنا مانگے جو ہمارے اختیار میں ہے. حکومت تو خود مانتی ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایک خواہش ہے کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر اکٹھی ہو جائیں اور اسٹرگل کریں اپنی اسپیس کو جو واپس لینے کی، تو یہ ایک بہتر چیز ہوگی. لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اگر ہو جائے تو کیا یہ اقدام ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ دونوں طرف کے مزے لیں، ادھر ہمارے ساتھ وہ بھی کریں. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو اسپیس لوز کی ہے انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال سے بالکل ہی تباہی پھیر لی ہے پولیٹیکل ورکر کی بھی اور اپنی اسپیس کی بھی، اختیارات کی بھی. وہ سب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی قانون اور آئین کی روشنی میں اور آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرے. یہ تو ہر پولیٹیکل کی خواہش ہے، اس میں کوئی وہ پیچھے ہٹ رہے یا کر رہے. تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ان بیچاروں نے جو کچھ کر لیا ہے، یہ اپنا کیا اور ملک کا بھی اور ہمارا بھی بیڑا ہے. اچھا سر، مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب کو پشاور میں روکا گیا ہے عدالت کے فیصلے کے باوجود، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدالتیں تو بے وقت ہوئی ہیں. ہمارے کئی ورکر ہیں جن کو بالکل اجازت پہنا ان کا کسی لسٹ میں نہ، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ یہاں جو جاتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے. تو عدالتوں کا فیصلہ سب کو جو ہے وہ ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے، ان کے وکلا سے ملاقات کرائی جائے. تو اب ایک مالدار، ایک جیلر اور ایک آگے جو ہے وہ بگ باس، تو یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اب اسٹرگل کر رہی ہے کہ عدالتوں کی آزادی آئین کی بحالی، یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں ساری چیزیں متفق ہو کے اگر بات کرتے اسمبلی میں بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جائیں اور مل کے کریں، تو میرا یہی ایک اب جو حل نظر آ رہا ہے اس کے حل نہیں ہے. یہ اپنے ساتھ بھی کریں، ساتھ یہ بھی اختیارات نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی مل کے حکومت بھی کرتے رہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ایک فائنل جو آئین کی بحالی کے لیے سب پارٹیز جو ہے مل کر جدوجہد کریں. میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اس حق میں اس طرح مذاکرات کیے جائیں جناب وہ دونوں طرف کھیل رہے ہو اور صاحب کی ملاقات کی بات ہے اور کہیں جناب ہمارے رات بھی کچھ نہیں ہے. جی بی بی ڈیری صاحبہ آپ کے پاس آتے ہیں. شیخ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کی بالادستی جو ہے نا وہ جب تک لاگو نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ثنا بالکل ٹھیک ہے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. تو آئین کی بالادستی کے لیے ہم کیا رول ادا کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کیا رول ادا کرتی ہے، یہ ضروری ہے. اب شیخ صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے سوال کوئی پوچھا، انہوں نے پہلے تو حکومت میں یہ تباہی اتار دی، یہ مچا دی، یہ فلان کر دیا. جب ہم ایک دوسرے کی حکومت کو ہی برا کہی جائیں گے تو آئین کس نے لانا ہے بیٹا؟ آئین کو کس نے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے، سیاست دانوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ آئین کی ہر صورت بالادستی ہونی چاہیے، تبھی حکومتیں چلیں گی، تبھی پاکستان میں ترقی آئے گی. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ ایک بندہ اپنے سیٹ پہ بیٹھا ہو اور اسمبلی میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دوسرا بندہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے جا کے وہاں اس کو تھپڑ مارے اور پھر آپ کہو کہ آئین میں صحیح ہوں. تو آئین یہ کہتا ہے، پھر آپ کہو کہ میں صحیح ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر اس میں وہ ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک، میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا جی جب کوئی گالی دے گا یا مطلب ہمیں گالی دے گا یا ہمارے قائد کو گالی دے گا تو اس کو تھپڑ ہی پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا.
تو یہ اگر میں آپ کے لیے کوئی چیز لاگو کرتی ہوں تو میرے لیے بھی وہی چیز لاگو ہونی چاہیے. پہلے میں اس کو ایکسیپٹ کروں پھر میں آپ کے لیے کہوں. آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ کا جو دل چاہے کرو اور دوسروں کے لیے آپ آئین کی بات کرو. مجھے بتائیں 5 تاریخ کو یوم کشمیر تھا بیٹا, تو کیا بتائیں کہ کیا پاکستان کے ساتھ پیار محبت رکھنے والا کوئی بھی پارٹی ہو جائے, چاہے نواز شریف کی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو اور تحریک انصاف ہو, کاف لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, جو بھی کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے تو کیا وہ اس دن رکھے گا کہ میں احتجاج کروں گا؟ کیا وہ 14 اگست کو جس دن ہماری مائیں بہنیں ہمارے خاندانوں نے قربانیاں دی اور ہماری عزتوں کی بے دردی سے ہماری عزتیں لوٹی گئی اور ہماری کچھ لوگ کہاں رہ گئے, کچھ کہاں رہ گئے, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تو پاکستان کی آزادی حاصل ہوئی, تو کیا ہم اس دن کو ہم دکھائیں گے کہ ہم ایک پروٹیسٹ رکھ رہے ہیں؟ یہ آزادی کا مطلب ہے؟ یہ آئین یہ کہتا ہے ہمارا؟ آئین یہ نہیں کہتا. آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ساری جماعتیں, اگر آئین کی میں بات کروں آپ سے تو مجھے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور آئین کو دیکھنا ہے. آئین تو سامنے ہے سب کے. اگر ہم سب اپنی نظر سے ہم آئین کو دیکھ لیں تو یہ تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک دوسرے کو ہم کری جاتے ہیں, سوال جواب دے جاتے ہیں, بھاشنہ دے جاتے ہیں اور ہم خود کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ملک کے لیے دیکھیں, میں تو حیران ہوں. ابھی یہ ہمارے میاں صاحب نے بات کی, میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی. میں وہاں اسمبلی میں بھی بات کی تھی کہ ہم جو ہیں, ہمیں یہاں ہمارے لیڈروں کا, ہمارے قائدین کا احترام ہمارے لیے لازم المظلوم ہے, لیکن ہم یہاں 2 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے فلاح کی بات کریں. ہمیں چاہیے ہم علاقے کے لوگوں کی جو زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں وہ بات کریں, نہ کہ ہم بل بورڈ اٹھا لیں کون بچائے گا پاکستان. کوئی ایک بندہ پاکستان کا ماما نہیں لگتا. پاکستان ہم سب کا ہے. ہم سب مل کر پاکستان کو بچائیں گے تو پاکستان ہے. اور بچانے کی بات یہاں تک ہے, پاکستان کلمے کے نام سے بنا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا. جو شیخ امتیاز صاحب اور میری بات پوری ہونے دے بیٹا. جی. پاکستان کلمے کے نام سے بنا اور ہمیشہ قائم رہے گا. پاکستان کو جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں نا وہ سوچتے ہی رہ جائیں گے. میں اپنے آج کے دن میں اپنے پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے طرف سے ایک شعر کہنا چاہوں گی. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے اے جانے وطن 100 چاند بجھے. ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے اے جانے وطن 100 چاند بجھے. ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے. ہم سب مل کر اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. جی شیخ امتیاز صاحب, بی بی وڈیرے نے بڑا سوال اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ 14 اگست کو جب ہم سب سیلیبریشنز کر رہے ہیں, ہم منا رہے ہیں اپنی آزادی کا دن, تو آپ لوگوں نے وہاں پر احتجاج رکھ دیا ہے. پہلے تو ان کو جو آئین کی کتاب ہے نا, اس کی ہم سب ایک قسم کی پیداوار, جیسے ہم الیکٹ ہوتے ہیں آئین کے مطابق الیکٹ ہوتے ہیں, تو اگر فارم 47 پہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہوتا. تو میری لڑائی ہوگی آپ سے. ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں 47 آپ لوگوں کے پاس ہوگا. ایک دیکھیں یہ بات غلط ہے. اچھا ان کو اپنا موقف کو بیان کرنے دیں نا. اپنے بات کی جی آپ کو پورا موقع ملے گا. آپ جی شیخ صاحب آپ بتائیں. جب بندے کے پاس کچھ نہ رہنے کو نا تو پھر اگلے کو بات نہیں کرنے تھا. رہی بات 5 اگست کے پروٹیسٹ کی, تو 5 اگست کو کشمیر میں اور لاہور میں کیا فرق تھا؟ نکال رہے تھے اور آئین پروٹیسٹ کرنے کی. ان کی گاڑیاں توڑی گئی, ان کے شیشے توڑے گئے, ان سے کی گئی اور ان کو گرفتار کیا. تو یہ ہے ان کے جو انہوں نے حال کیا ملک کا کہ جو اچھا اس کے بعد 14 اگست کی بات کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو 5 اگست جو ہے وہ لاہور کو ہی آزاد کشمیر کر دیا تھا. طرح لگ رہا تھا کہ کوئی ڈالنے کی کوشش کرتی, چاہے وہ کشمیر کے ڈالنے کی کوشش کرتی, چاہے وہ فلسطین کے. انہوں نے ہر کے لیے اس کو مارو, گاڑی توڑ دو. اور دوسری بات ہے 14 اگست ہے وہ جو جداد
بھی وہاں پہ دڑا دیتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کہنا ہے سب نے قربانی اور سب نے قربانی آزادی کے لیے اور ہم نے خطاب لے لی لینڈ تو لے لی لیکن اس میں اب تک شہادی تو ہے نہیں. آپ کا میڈیا جو ہے وہ آج غلام ہے. کو بولتا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. نہ میڈیا کا حال دیکھیں, آج عدالتوں کا حال دیکھیں. عدالتیں جو ہے وہ کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں, کوئی ان کو اپنے تابع غلام بنا لی گئے کے ذریعے. کوئی تو پلر پولیٹیکل پارٹی آزاد نہیں, یہ خود جو حکومت میں ہے یہ بھی پہلے آزاد نہیں ہے. ہمارے مذاکرات رانا ثناء اللہ صاحب کا کام نہیں کروا سکتے. تو یہ ایک بندہ جو اپنے لیڈر سے مشورہ کرنا چاہتا ہے ان سے ملاقات نہ کرا سکتے, یہ تو بیچارے مجھے تو خود ترس آتا ہے کہ ان کے ہے کچھ نہیں ہے, حکومت میں بھی ہے, یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, نہ کوئی آئین بنا سکتے. اور ڈوگر صاحب کی بات انہوں نے, ڈوگر صاحب تشمدید گواہ ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ اگر وہ ایک لڑائی ہوئی ہے تو آئین کے مطابق سسپینڈ کر دیا, ایک قانون میں قاعدہ موجود ہے کر دی. انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا 25-15 کے لیے کیونکہ میں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور کورم کے بغیر قانون پاس پائے انہوں نے کورم کے بغیر. اور میں کورم پورا اسپیکر صاحب کورم پورا, اور ان کے پاس کورم نہیں ہے تو انہوں نے 15 کے لیے مجھے بھی سسپینڈ کر دیا. جی شیخ صاحب, اتنا ہی کچھ ان کے پاس یہ کچھ ہے ہی نہیں. یقین کریں کہ یہ خود قابل ترس ہے. جس طرح جوڈیشری آزاد نہیں ہے, یہ بھی آزاد نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی آزاد ہے, یا حکومت بھی آزاد نہیں ہے, غلام ہے حکومت. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مری میں میٹنگ ہوتی ہے اور وہ میٹنگ ایک کمرے میں ہونے کی بجائے ایک باغ میں ہو رہی ہے کہ ان کی کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو. یہ حال ہے اس گورنمنٹ کا. جی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.